2015 میں بہار اور ان کے 3 بچوں کو 5ویں بار فروخت کیا گیا تھا۔ وہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے ہاتھوں قید کی گئی ان بہت سی یزیدی خواتین میں سے ایک تھیں جنہیں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے سن 2014 کے اوائل میں شمالی عراق کے ضلع سنجار کے ایک گاؤں پر حملے کے نتیجے میں قید کیا تھا۔ دولت اسلامیہ عراق میں گزشتہ 6000 سال سے آباد یزیدی مذہبی فرقے کے پیروکاروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ تحریر ہے ریچل رائٹ کی، جسے آپ ساحر بلوچ کی زبانی سن رہے ہیں۔ بہار کا خیال ہے کہ ان کے گاؤں پر حملے کے دوران ان کے شوہر اور بڑے بیٹے کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہوگا اور انہیں کسی اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا ہوگا۔ بہار کو یاد ہے کہ کس طرح وہ اور ان کے 3 کم عمر بچے ایک کمرے میں قطار میں کھڑے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو ان کے سر قلم کر دیں گے۔ اگرچہ انہیں قتل تو نہیں کیا گیا لیکن اس کے بجائے فروخت کر دیا گیا، اور بہار کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب ان کی دہشت ناک کہانی کا آغاز ہوا۔ بہار کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں پر حملے کے بعد وہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے قبضے میں آ چکی تھیں اور ان کی ذاتی ملکیت بن چکی تھیں، اور اب انہیں بس جنگجوؤں کی خدمت کرنا تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جب چاہتے مجھے ان کی بیویوں کی طرح برتاؤ کرنا پڑتا اور وہ جب چاہتے تب مجھے مارتے تھے۔ بہار کے مطابق ان کے بچوں کو، جن کی عمریں 10 سال سے کم تھی، ان کو بھی مارا پیٹا گیا، جبکہ ان کی ایک بیٹی کے چہرے پر رائفل کے بٹ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک ہاتھ سے دوسرے جنگجو کے ہاتھ فروخت ہوتی رہیں، جبکہ ان کے چوتھے مالک کا نام ابو خطاب تھا، جو ایک تیونسی شہری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے گھر پر رہ رہے تھے۔ وہ میری خدمات مختصر عرصے کے لیے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے 2 ٹھکانوں پر صفائی ستھرائی کے کام کرنے کے لیے بھی دے دیتا تھا۔ ان تمام جگہوں پر میں کام کرتی تھی، صفائی ستھرائی کرتی تھی، اور وہ جب چاہتے میرا ریپ کر دیتے۔ یہ وہ وقت تھا جب عراق میں ہر وقت فضائی حملے ہوتے تھے۔ دولت اسلامیہ کے جنگجو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ہتھیار پکڑے ہوئے بمباری کے خوف سے چھپ رہے تھے۔ ایک افراتفری کا عالم ہوتا تھا۔ یہ صورتحال کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ پھر ایک دن جب بہار اور ان کے بچے ابو خطاب کے گھر پر تھے تو ایک سفید کار اس کے گھر پر پہنچی، جس کی کھڑکیوں کے شیشے سیاہ تھے اور ڈرائیور لمبی داڑھی کے ساتھ سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ وہ دولت اسلامیہ کے بہت سے جنگجوؤں کی طرح ہی نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر بہار کو احساس ہوا کہ انہیں اور ان کے بچوں کو ایک بار پھر فروخت کیا جا رہا ہے۔ صورتحال سے مغلوب ہو کر بہار نے بچی کچی ہمت جمع کی اور اس شخص پر یہ سوچتے ہوئے چیخ پڑی کہ انہیں فروخت کرنے کے بجائے اب مار دیا جائے، کیونکہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن آگے جو ہوا وہ ان کی زندگی بدلنے والا تھا۔ گاڑی میں انہیں اور بچوں کو بٹھا کر اس شخص نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی چلاتے ہی ڈرائیور نے کہا کہ میں آپ کو کہیں اور لے جا رہا ہوں۔ بہار کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آیا انہیں اس آدمی پر بھروسہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ جب وہ بے چین ہونے لگی تو اسی دوران اس شخص نے گاڑی روکی اور اپنے فون پر کسی کو کال کی۔ اس نے پھر فون بہار کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز ابو شجاع کی تھی، جس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ اس نے بہت سی یزیدی عورتوں اور بچوں کو بچانے کا انتظام کیا ہے۔ ابو شجاع سے بات کر کے انہیں معلوم ہوا کہ ڈرائیور نے اگرچہ انہیں خرید لیا ہے مگر اب انہیں اور ان کے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ بہار کو شام میں رقہ کے قریب ایک تعمیراتی جگہ پر لے جایا گیا۔ انہیں اس مقام پر چھوڑ دیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک آدمی آئے گا اور کوڈ ورڈ سید کہے گا، جس کے جواب میں انہیں اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص وہاں موٹر سائیکل پر آیا اور وہی کوڈ ورڈ بولا۔ اس کے جواب میں بہار اور ان کے 3 بچوں سے کہا کہ وہ اس کی موٹر سائیکل پر سوار ہو جائیں۔ اس شخص نے کہا کہ سنو، ہم دولت اسلامیہ کے علاقے میں ہیں، یہاں ان کی چوکیاں ہیں، اگر وہ آپ سے کچھ پوچھیں تو ایک لفظ بھی نہ کہنا تاکہ وہ آپ کے یزیدی لہجے کو پہچان نہ سکیں۔ بہار کا کہنا ہے کہ وہ شخص انہیں اپنے گھر لے گیا۔ وہ وہاں ہمارے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے، ہم نے غسل کیا، انہوں نے ہمیں کھانا اور درد کش ادویات دیں اور کہا کہ آپ اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ ایک اور شخص نے بہار اور ان کے بچوں کی تصویریں بنائیں اور ابو شجاع کو بھیج دیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ ان کے پاس صحیح لوگ پہنچے ہیں۔ پھر اگلی صبح تقریباً 3 بجے اس خاندان کو بیدار کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ دوبارہ سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس شخص کے گھر وہ رہ رہی تھی اس نے بہار کو اپنی والدہ کا شناختی کارڈ دیا اور کہا کہ اگر کوئی روک کر پوچھے تو کہنا کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہیں۔ بہار بتاتی ہیں کہ ہم دولت اسلامیہ کی بہت سی چوکیوں سے گزرے لیکن کسی نے ہمیں نہیں روکا۔ آخرکار وہ شام اور عراق کی سرحد پر ایک گاؤں پہنچ گئے جہاں بہار کی ملاقات ابو شجاع اور ان کے بھائی سے ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تباہی کے دہانے پر تھی، بس مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔
ابو شجاع جنہوں نے بہار کی بازیابی کا انتظام کیا وہ واحد شخص نہیں تھے جو دولت اسلامیہ کے ہاتھوں اغوا ہونے والی خواتین اور بچوں کے بارے میں فکر مند تھے۔ تاجر بہزاد فرحان نے یزیدی خواتین اور بچوں کو بچانے اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے جرائم کو ریکارڈ کرنے کے لیے کنیت نامی ایک گروپ قائم کیا تھا۔ کنیت کو یہ اطلاع ملی کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو اغوا شدہ یزیدی خواتین اور بچوں کی آن لائن خرید و فروخت کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹیلی گرام پر۔ بہزاد کہتے ہیں کہ ہم آن لائن گروپوں میں جعلی ناموں سے یا دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ناموں کے ساتھ شامل ہونے لگے۔ عراق کے کرد علاقے میں اپنے دفتر کی دیوار پر انہوں نے ٹیلی گرام چیٹس کے اسکرین شاٹس کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک انگریزی میں ہے جس میں ایک لڑکی برائے فروخت کا اشتہار ہے۔ اشتہار کی عبارت کچھ یوں تھی: 12 سالہ لڑکی کنواری نہیں ہے مگر بہت خوبصورت ہے۔ شام کے علاقے رقہ میں موجود اس لڑکی کی قیمت $13,000 لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اس لڑکی کی تصویر دکھائی جو لیدر کے صوفے پر پرکشش انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بہزاد کا کہنا ہے کہ ان ٹیلی گرام چیٹ سے انہیں یہ تفصیلات معلوم ہوتی تھی کہ مغوی یزیدی خواتین کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ہم وہاں کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے رابطہ کرتے تھے اور انہیں ان مغویوں کا پتہ لگانے کا ٹاسک دیتے تھے۔ یزیدیوں کے لیے دولت اسلامیہ کے علاقوں میں داخل ہونے کا عمل بہت خطرناک تھا، اس لیے مغویوں کے ریسکیو کا کام سگریٹ اور شراب کے مقامی اسمگلروں کے ذریعے ہوتا تھا۔ بہزاد کہتے ہیں کہ اسمگلر یہ کام پیسے کے عوض کرتے تھے، یہ ان کا واحد مقصد تھا۔ بہت سی یزیدی لڑکیوں کو واپس خریدنے کے لیے ہزاروں ڈالر ادا کیے گئے۔ بہار کو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے خریدنے اور آزاد کروانے پر تقریباً $20,000 لاگت آئی۔ ان کی عمر اب 40 سال ہے، لیکن وہ اپنی عمر سے بہت بڑی نظر آتی ہیں۔ ان کے سر کے اسکارف کے نیچے موجود زیادہ تر بال اب سفید ہو چکے ہیں۔ وہ آزاد ہونے کے بعد گزشتہ 8 سال سے ایک کیمپ میں رہ رہی ہیں۔ اپنے خیمے کے فرش پر ایک پتلے گدے پر بیٹھی وہ اپنے لاپتہ کنبے کے افراد کی تصاویر کا البم نکالتی ہیں۔ وہ حقیقت میں یہ نہیں جانتی کہ ان کے شوہر اور بڑے بیٹے کا کیا بنا۔ اس کے ساتھ بار بار ریپ کیے جانے کے صدمے نے انہیں جسمانی اور جذباتی طور پر بہت کمزور اور بیمار کر دیا ہے۔ ان کے بچ جانے والے بچے اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ بہار بتاتی ہے کہ ان کے بچے اب بھی صدمے میں اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کو مار پیٹ کے نتیجے میں کافی زخم آئے تھے، مگر مجھے لڑتے رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے، اور اس وقت جس حالت میں ہم رہ رہے ہیں وہ زندہ لاش ہونے کے مترادف ہے۔ یہ تحریر تھی ریچل رائٹ کی، جسے آپ نے سحر بلوچ کی زبانی سنا۔